اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رپورٹ ہیں اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے. اظہر, جو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہ ابھی بتا رہے جوہر صاحب کے بورڈنگ پاسز تک ایشو ہو گئے تھے, واپسی کی پوری تیاری تھی, سامان پیک کر لیا تھا پاکستانی ڈیلیگیشن نے, اور اس کے بعد پھر کوئی مذاکراتی عمل کو بحال کیا گیا, سفارتی سطح کے اوپر کچھ طاقتیں ایکٹیو ہوئیں. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ افغانستان کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں, اگر یہ معاملہ اگر اس انداز سے آپ حل کریں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی خالد صاحب, یہ بالکل بات درست ہے کہ یہ مذاکراتی جو ٹیم تھی اس نے اپنی تیاری پکڑ لی تھی واپسی کے لیے, لیکن آخری وقت پر دونوں جو ثالث ہیں قطر اور ترکیہ, انہوں نے بھی ریکویسٹ کی, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی یہ اصرار سامنے آیا کہ مذاکرات کا جو ہے وہ پروسیس اس کو آگے بڑھایا جائے, اور بتایا یہ گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ طالبان رجیم کی طرف سے ہی ثالثوں سے درخواست کی گئی کہ وہ دوبارہ واپس میز پر آنا چاہتے ہیں. تو جس کے بعد حکومت پاکستان تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جائے, اور حکومت پاکستان کا یہ بھی واضح موقف تھا کہ طالبان اگر تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی ان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے, تو اس کو روکنے کے حوالے سے طالبان حکومت کوئی عملی اقدامات اٹھائے. صرف معاملہ یہ آ رہا تھا کہ تحریری جو ایگریمنٹ ہے, ریٹن ایگریمنٹ, اس حوالے سے طالبان رجیم جو ہے وہ تیار نہیں تھی. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ یہ ایک نکاتی ایجنڈا پوائنٹ تھا جس پر یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا, لیکن اب جب دوبارہ مذاکرات سٹارٹ ہوئی ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. کیونکہ پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ ایک تو پاکستان دہشت گردی کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرے گا افغانستان کی سرزمین سے, اور دوسرا پاکستان نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر مستقبل میں کوئی دہشت گردی وہاں سے ہوئی تو پاکستان وہاں پہ اندر جا کر کارروائی کرے گا. تو اس کے بعد یہ حالات ایسے پیدا ہوئے, اور ثالثوں کا بھی بنیادی طور پر اس میں میئر رول ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالا جائے. تو اب 3 گھنٹے ہو گئے ہیں, یہ مذاکرات کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے. چلیں ہم امید رکھتے ہیں اس سے مثبت نتائج کی. حسن ایوب, ظاہر ہے جو ہوسٹ کر رہا ہے ترکیہ کی چھوٹا ملک نہیں ہے, وہ صرف جگہ نہیں پرووائڈ کر رہا, ہوٹلز نہیں پرووائڈ کر رہا, فورم نہیں پرووائڈ کر رہا کہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے بات کریں. ضامن ہے جی, بیچ میں ثالث ہے, اسٹیکس ہیں. اسی طرح قطر ہے, ہم دیکھا پچھلے 8-10 سال کے دوران بڑے بڑے معاہدے انہوں نے کروائے, تو ان کی بھی جو ہے ریپوٹیشن, ڈگنیٹی, آنر ایٹ اسٹیک ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, اور وہ بھی 2 مسلم ممالک کے درمیان. تو اب آپ اچھے کی امید رکھیں. لیکن میں کس طرح امید صحیح لگاؤں؟ بات سمپل یہ ہے کہ کیا جو افغان طالبان ہیں وہ فتنہ الخوارج کو ڈس اون کریں گے؟ کیا ان کو یعنی ان سے خود کو الگ کر لیں گے؟ کوسچن تو یہ ہے. وہ تو اس بات پر ہیں کہ اگر سپوزٹلی وہ ان کو ڈس اون کر دیں, فتویٰ دے دیں, ان کو خارج جس طرح ہم کہہ رہے ہیں وہ قرار دے دیں, تو ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ایسا کر نہیں رہے. آج اتنے سال ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو مذاکرات کا معاملہ ہے, ہمارا ان سے کیا ایشو کیا چل رہا ہے؟ ایشو یہ چل رہا ہے جی کہ آپ ان سے خود کو الگ کر لیں, پھر ہم جانیں اور وہ جانیں, آپ ان کی سائڈ نہ لیں, آپ ان کے ساتھ نہ چلیں. وہ بالکل ایک سکے کے 2 رخ بنے ہوئے ہیں, وہ ہر جگہ اکٹھے ہیں. تو مجھے اس کی کامیابی کے لیے مطلب کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی تحریری معاہدہ, مجھے جس قسم کا یہ منفی پروپیگنڈا کر رہی ہیں, اور بالکل وہی سٹائل جو کہ انڈینز کا ہے, وہی سٹائل ریپلیکیٹ کر رہا ہے افغانستان. حالانکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ سچے ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں, لیکن اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو مطلب پریشان ہو گیا ہوں کہ یعنی ان کے یہ انڈیا اور یہ بالکل برابر جا رہے ہیں جھوٹوں میں. تو مطلب اس لیول کا معاملہ, پھر ہٹ درمی اپنی. اچھا, ہم نے پھر بھی ابھی جو مذاکرات میں گئے ہیں وہ اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب ہمارے جو دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی تک اب میں کو یہ بتاؤں کہ اس حد تک ہم نے فلیکسیبلٹی بھی شو کی ان کے ساتھ کہ ہم نے اعلانات بہت کیے کہ جی ہم افغان جو مہاجرین کو نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آج 6-8 ماہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے, 2 پھر بھی ہم نرم رویہ اختیار کیا ہوا ہے. ہم نے وہ ہارڈ اسٹیٹ والا رویہ اختیار نہیں کیا ہوا کہ ہم وہ بالکل ہارڈ اسٹیٹ کی طرح جو ہے نا افغان مہاجرین کو بھی اور افغانستان کو کہیں یہاں سے ان کو کھولیں بارڈر, ان کا آپ نکلو یہاں سے. تو یہ پھر بھی ہم تو بھائی سمجھ رہے ہیں, وہ بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب, گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر کراس دا بارڈر ٹی ٹی پی کے کوئی ڈپٹی کمانڈر ہیں قاری امجد فتنہ خار سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کوشش کی ہے, اور جو بات وہی ہے کہ وہاں پہ اب ان کی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے باجوڑ میں. اب پرابلم یہ ہے چوہدری صاحب کہ یہ کام رک نہیں رہا. اس کے ساتھ پاکستان جو ہے
مذاکرات پہلے بھی ابھی بھی ہم تیار ہیں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی کس چیز کے اوپر جا کے بات رکے گی؟ کیا جو تحریک طالبان جو خاص طور پر افغانستان والے ہیں کچھ اب نظر ثانی کریں گے اپنے انیشلی جو ان کا پہلا جو پوائنٹ آف ویو تھا جو اس کے اوپر کہ جی ہم نہ کوئی لکھ کے دیں گے نہ کوئی کام کریں گے؟ چوہے صاحب. خاور گمن صاحب میرے جو دفاعی ماہرین ہیں سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان فیصلہ کر لے کہ افغانستان بندہ نہیں بن رہا، وہاں سے ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے، ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کو ہوا دی جاتی ہے، ان کو اسلحہ اور پیسے کی مدد کی جاتی ہے، ان کو یہاں سے حملوں کے بعد ادھر تحفظ دیا جاتا ہے، ان کو پناہ گاہیں مہیا کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان اگر اس وقت فیصلہ کر لے تو آج رات سارے افغانستان پر قبضہ کر سکتا ہے، اور لینڈ اور ایئر فورسز دونوں کا کوئی مقابلہ جو کرنے کی افغانستان کے پاس نہ فوجی صلاحیت ہے اور نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے کہ پاکستان کی اس بڑے انیشیٹو کا مقابلہ کر سکے. تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی تو پھر ابھی تک وہ اس گولڈن اپرچونٹی جو ترکی اور قطر اور سعودی عربیہ اور کئی دوسرے ملک ایون چائنا کی بھی یہی خواہش ہے، تو اس لیے وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. جوہر سلیم صاحب